صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک دن نورین تم کو جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، تاریخ اسلام کے اہم ترین باب سے آج ہم جڑنے والے ہیں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے اس چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس باب کے حوالے سے آپ کو معلومات تو مل چکی ہے۔ آج اسی عنوان کے تحت کچھ اہم ترین گفتگو انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کا بے پناہ اس کا کروڑوں احسان ہے، رب کا شکر ہے کہ اس نے مجھے، ہم تماموں کو، آپ تماموں کو، تمام سامعین کو یہ سعادتیں بخشی کہ زندگی کے یہ حسین لمحات، مستعار زندگی اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ یاد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء میں گزر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر صبح کو، ہر شام کو، ہر رات کو ایسے ہی بنائے رکھے۔ تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ بنو مصطلق کے کچھ افراد، صحابہ کی ایک مقدس جماعت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ عرض گزار ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو جلوہ بار ہیں، اگر کبھی آپ ہمیں نہ ملے، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں میں، اور یہی میری گفتگو کے تمہیدی کلمات ہوں گے کہ اگر کبھی ہم آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائیں اور آپ ہمیں نہ ملیں، آپ موجود نہ ہو، سوال صحابہ کا ادب کے دائرے میں ہوا کرتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ وہ الفاظ کہاں سے لائیں، کہ جنہیں وہ زبان کہاں سے لائیں، جنہیں کوثر و سلسبیل سے دھل کر کرینے سے رسول اللہ کے قدموں پر نچھاور کیا جائے اور پھر کچھ پوچھا جائے۔ ہوائیں بھی ادب سے چلتی تھی وہاں پر، جبرائیل بھی ادب سے، فرشتے بھی ادب سے۔ ایک عجیب سوال پوچھ لیا تھا انہوں نے، یا رسول اللہ، آپ کے وصال ظاہری کے بعد، مفہوم حدیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ اگر تم مدینے میں آؤ، اور یہ سوالات صحابہ تو دین ہی کے لیے آتے تھے، اور وہ دین ہی کے لیے آئے اور دین ہی دے کر چلے گئے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ اگر آپ نہ ملیں تو ہم کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعمل ارشاد فرمایا
کہ میرے اصحاب اگر تم اپنے نبی کی بارگاہ میں جس طرح حاضر ہوتے ہو میرے وصال کے بعد نہ ملوں اور کوئی مسئلہ درپیش ہو تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ پتہ بتا دیا کہ میرے ابو بکر کے پاس آنا، میرے ابو بکر کے پاس آنا۔ کیوں بھائی؟ سیدہ نہیں تھی، مولا علی نہیں تھے، امام حسن نہیں تھے، امام حسین نہیں تھے، سارے خونی رشتے موجود تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میرے ابو بکر کے پاس آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کی یہ جماعت پھر عرض گزار ہوتی ہے یا رسول اللہ، اور اگر ابو بکر بھی نہ ملے تو؟ اگر ابو بکر بھی نہ ملے تو رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ارشاد فرماتے ہیں میرے عمر کے پاس آنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے عمر کے پاس آنا۔ گفتگو کا انداز، صحابہ کے تیور جو ہیں، انداز تکلم، ایسا لگتا ہے کہ وہ صحابہ آج کے حالات کو ملاحظہ فرما رہے ہوں کہ 1400 سال کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے۔ مسئلہ حل فرما دیا، فوراً عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر عمر بھی نہ ملے تو؟ اگر عمر بھی نہ ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے عثمان کے پاس آنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے عثمان کے پاس آنا۔ حضور کی زبان مبارک پر تقدیر کے نوشتے ڈھلتے ہیں، حضور جو فرما دیتے ہیں وہ تقدیر بن جایا کرتی ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، دل کا ارادہ کعبہ قبلہ بن گیا۔ اعلیٰ حضرت ایسے ہی تھوڑی کہہ گئے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں حضور جوابات ارشاد فرما رہے ہیں، امت کے درمیان آپ نے متعدد مرتبہ خلافت کی ترتیب کی طرف اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے بعد میرے مسند خلافت پر، میری مسند خلافت پر، میرے مصلی پر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ میرا ابو بکر ہوگا، ابو بکر کے بعد عمر ہوگا، اور عمر کے بعد میرا عثمان ہوگا۔ پھر جماعت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر عثمان نہ ملے تو؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدل جاتے ہیں، عالم جلال میں آتے ہیں۔ مفہوم حدیث لب لباب نچوڑ میں پیش کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے علی کے پاس آنا، بلکہ حضور فوراً ارشاد فرماتے ہیں خبردار، اگر میرے عثمان کے ساتھ اگر میری امت نے کچھ غلط کیا، اگر میرے عثمان کے ساتھ میری امت نے کچھ غلط کیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنہ اور فساد کے ایسے دروازے کھل جائیں گے، فتنہ اور فساد کے ایسے دروازے کھل جائیں گے کہ قیامت تک پھر ان کا کوئی حل جو ہے پیش نہیں کر پائے گا۔ بڑے بڑے فتنے میری امت میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو، تحدید فرما رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں، خبردار عثمان کے ساتھ اگر کچھ گڑبڑ کسی نے کی، کچھ زیادتی کی، امت فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی۔
جبل احد ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل احد پر تشریف لے جا رہے ہیں، قدم رکھا سرکار نے، وجد میں آ گیا، جبل احد وجد میں آ لیا، اہتزا کے الفاظ جو ہیں حدیث پاک میں آئے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے اطہر کو، دائیں مبارک قدم کو بروایت پہاڑ جبل احد پر، یہ جنتی پہاڑ ہے، یہ جنتی پہاڑ ہے، کیا قسمت ہے بابا۔ وہ جبل احد پر حضور نے اپنی قدموں کی ایک ٹھوکر لگائی اور فرمایا اسکن یا احد، حضور تشریف لائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی ساتھ میں ہیں، وجد آ گیا کہ سرکار کے قدم، ارے عرش الہی نے جس نبی کے نالین کو چوما اسے بھی وجد آ گیا تھا، اسے بھی وجد آ گیا تھا۔ جبل احد کی تو آج حقیقی معنوں میں بابا عید اس کی ہو گئی کہ حضور تشریف لائے، اور جیسے ہی حضور نے اپنے پائے نازنین سے سکون مل گیا، قرار مل گیا، اسکن یا احد، حرکت نہ کر بولے، قرار پکڑ۔ آگے حضور فرماتے ہیں لیس علیک الا نبی، احد کیا تو نہیں جانتا، شوخی چھوڑ دے، ادب کا مقام ہے کہ تجھ پر ایک نبی جلوہ بار ہو چکا ہے، اور نبی تنہا نہیں ہے، فرماتے ہیں نبی کے ساتھ نبی الا نبی و صدیق، میرا صدیق بھی میرے ساتھ ہے، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ، شہیدان اور دو شہید بھی ہیں، سبحان اللہ، وہ شہیدان اور دو شہید بھی ہیں۔ اسی خبر شہادت تا دم شہادت پر آج گفتگو ہوگی۔ ایک ہے افواہ شہادت، خبر شہادت، اور ایک ہے یوم شہادت۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ دے دیا، ان دونوں حدیثوں میں جس کی شہادت اور ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہونے کا اشارہ اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے، تمام شارحین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد کامل الحیاء والایمان، ذو النورین، دو نور والے، سبحان اللہ، ذو البشارتین، دو بشارتوں والے، ذو الحجرتین، دو ہجرتوں والے، سبحان اللہ، ذو الشہادتین، دو شہادتوں والے، داماد پیمبر حضرت عثمان غنی، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، جن کی بارگاہ میں آج ہم عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، انہیں خبر تھی، وہ جانتے تھے، جیسے کربلا کا واقعہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا کہ اچانک رونما ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضور صحابہ کے درمیان میں آئے، دائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے، بائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے، مشکاہ شریف کی حدیث کا لب لباب، اور وہ کتاب محسوس اور مبصر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ
جانتے ہو یہ دو کتابیں کون سی ہیں؟ اتدرونا، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دونوں کتابیں کون سی ہے؟ ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، محسوس تھی، مبصر دیکھی جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے دائیں کتاب کو صحابہ کو دکھاتے ہوئے فرمایا قیامت تک جتنے جنتی پیدا ہوں گے اور پیدا ہو چکے، گزر چکے، سب کے نام، سب کے قبیلوں کے نام، خاندانوں کے نام، کہاں کا رہنے والا ہوگا، ساری فہرست اللہ نے اس میں، اور بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے جہنمیوں کے نام، ان کے باپ داداؤں کے نام، کہاں کے رہنے والے ہوں گے، ان کی پوری تفصیل اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ دیا، کتابیں غائب ہو گئی، وہ کتابیں غائب ہو گئی۔ آگاہ میری حقیقت سے کوئی بشر نہیں، دیکھی ہے جو شکل صورت، تو نام رکھا ہے بشر میرا، نام رکھا ہے بشر میرا۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے داماد اسلام کے تیسرے خلیفہ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا پورا نقشہ بھی سمجھا دیا تھا، اور انہیں ان کی دفن کی جگہ بھی بتا دی تھی کہ عثمان تجھے یہیں پر دفن ہونا ہے۔ آپ بقی شریف میں جاتے ہوں گے، کئی لوگ گئے ہوں گے، باہر سے فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ میں پہلی بار جب گیا تھا تو گیا تھا، معلومات نہیں تھی، ٹھوکر کھا گیا، اعلیٰ حضرت کا کرم ہو گیا، سنبھل گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف پر گیا تھا میں وہاں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ مزار شریف اس وقت جنت البقیع کا حصہ نہیں تھا، باہر تھا، ایک باغ تھا جسے تاریخ اسلام میں خسِ کوکب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ اس باغ میں تشریف فرما ہے، اور بھی اصحاب تھے۔ اچانک اللہ کے رسول فرماتے ہیں عثمان یہی تیری قبر بنے گی، یہی تیری آخری آرام گاہ بنے گی۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور سارے واقعات آپ کربلا کو سنتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، جس طرح سے تاجدار کائنات نے اپنے نمازوں کو کربلا کا پورا نقشہ بتا دیا تھا، کہاں اونٹ بیٹھیں گے، کہاں خیمے لگیں گے، کس طرح سے شہادتیں ہوگی۔ تاجدار کائنات نے اپنے عثمان کو بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ سارا نقشہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بتا دیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہادت آپ سنتے ہیں کہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی عظمت کو قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شہید کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ کیا ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ شہادت کی قسمیں ہیں۔ افواہ سے یوم شہادت تک، ہجرت کا 6واں سال ہے۔ اس گفتگو کو ذہن میں رکھیں اور اب آگے آئیں۔ ہجرت کا 6واں سال ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، احرام کی حالت میں ہے اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہے، اور مکہ شریف میں تلبیہ پڑھتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں۔ کعبے کا طواف بھی کیا، سعی بھی کی، پورا مکمل عمرہ آپ نے ادا کیا، اور کسی نے کعبے شریف کی کنجی آپ کو عطا فرمائی، آپ کعبے میں داخل ہو گئے۔ سنی مسلمانوں، ایک دھیان میں رکھنا ایک بات، ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں،
ہمارے خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے بھی ہوتے ہیں. اگر خواب جھوٹے ہیں اضغاث احلام کہا جاتا ہے، اگر خواب سچے ہیں تو نبوت کا 46واں حصہ، متعدد روایتیں ہیں کہ نبوت کا 46واں حصہ کہا جاتا ہے. لیکن جب نبی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب بھی شریعت کا، دین کا، مذہب کا، اسلام کا آئین اور قانون بن جایا کرتا ہے. یعنی حضور کا سونا بھی رحمت اور حضور کا جاگنا بھی رحمت ہے. یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں ماذ اللہ رب العالمین کہ نبی تو ہماری طرح بشر تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی سے مقابلے کی بات تو بہت دور کی بات ہے. ارے جب خواب برابر نہیں ہو سکتا، جب خواب برابر نہیں ہو سکتا تو بھلا امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی جب خواب دیکھتا ہے تو وہ وحی الہی ہوتی ہے. قرآن وحی الہی ہے، سے نبی کا خواب بھی کیا ہے؟ وحی الہی ہے. حضور فرماتے میں نے خواب دیکھا ہے. صحابہ کو آپ نے مسجد میں جمع کیا کہ میں نے رات ایسا ایسا خواب دیکھا اور مجھے حکم ہوا ہے کہ کعبے کی طواف کی تیاری کرو، عمرہ کا احرام باندھو. سب تیار ہو جاؤ. آپ جانتے اس وقت صحابی کی کیفیت کیا تھی بابا؟ یہ رات دن جو ہے حرم شریف کی چھاؤنی میں، کعبہ شریف کے صحن میں بیٹھنے والے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانہ وار صحابہ، آج 6 سال کا عرصہ بیت چکا ہے جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں، اور کس حال میں اللہ کے رسول تشریف لائے تھے. کعبہ شریف کو آپ نے دیکھا تھا اور فرمایا تھا کہ کعبہ، روئے زمین پر اگر مجھے کوئی سب سے زیادہ محبوب ہے تو تو ہے. اللہ کے گھروں میں کوئی محبوب ہے تو اگر مجھ پر انہوں نے ظلم نہ کیا ہوتا میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا. اللہ کی حکمتیں. اور پھر صحابہ عزیزان ملت اسلامیہ بے چین تھے، بے قرار تھے، طواف کے لیے، سعی کے لیے، کعبے کے دروازے کے سامنے. عزیزان ملت اسلامیہ 6 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. کعبہ شریف کی جو ہے وہ کعبہ شریف کے سامنے ان کا بیٹھنا، دیوار کعبہ سے چپکنا، ملتزم سے چمٹنا اور حجر اسود کا بوسہ لینا، زمزم شریف سے سیراب ہونا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، لمحہ لمحہ برکتیں، لمحہ لمحہ رحمتیں. صحابہ کرام ان تمام لمحات کو یاد کر کے روتے تھے کہ نہ جانے کب ہمیں کعبہ شریف کی، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ کفار اور مشرکین نے کعبہ شریف کو بت کدا بنا کر رکھ دیا تھا. اندر بت، باہر بت اور دائیں بائیں اوپر بت. عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 6 ہجری کو جب یہ اعلان فرما دیا، اب ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. بابا آج ہم لوگ یہاں سے ہندوستان میں جب کوئی دیوانہ وار جاتا ہے تو کتنی اس کی کیفیت ایک روحانی عجیب رہتی ہے. اور کعبہ شریف پر جیسے نظر پڑتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بس آنکھوں سے جو ہے ساون جو ہے شروع ہو جاتا ہے. تو صحابہ ہیں بھائی، اور ان کا مسکن ہے، ان کی سرزمین ہے. ذوالحلیفہ میں تشریف لائے، احرام باندھا، تلبیہ پڑھتے ہوئے جانور ساتھ میں لیے اور نکل پڑے. مورخین لکھتے ہیں 1400 صحابہ کرام کی تعداد ہے. کتنی تعداد ہے؟ 1400 صحابہ کرام تشریف لائے حضور. اور جیسے ہی مکہ شریف سے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، ٹھہر گئے. مکہ شریف میں کفار اور مشرکین کو خبر مل گئی اور واویلا مچ گیا وہاں پر کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ چکے. جبکہ حضور تشریف لائے ہیں کس کے لیے؟ احرام کی حالت میں ہے، صرف تلواریں ساتھ میں تھی. ورنہ جنگ میں جانے کے لیے جو تیاری ہوتی تھی، سامان حرب و ضرب کی جو تیاری، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر آ کر جلوہ بار ہوئے. حضرت عمر کو آپ نے کھڑا کیا. حضرت عمر لبیک و سعدیک یا رسول اللہ.
کہ عمر سفارتی ذمہ داری آج تمہیں دی جاتی ہے، مکہ شریف جاؤ اور مکہ والوں سے کہنا، چونکہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، قانون تھا کہ ایام حج میں دنیا کے کسی کونے سے اگر کعبے کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے آئے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کو روکا نہیں جا سکتا، نہ جنگ و جدال وہاں پر روا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کفار اور مشرکین بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا کہ کھڑے ہو، لبیک و صادق یا رسول اللہ، جاؤ۔ کیوں ضرورت پیش آئی؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ حضور کو اطلاع مل چکی تھی کہ مکہ شریف کے کافروں میں یہ خبر جو ہے کسی نے پھیلا دی ہے، جھوٹی خبر اڑا دی ہے کہ محمد ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ اس لیے بہت سارے کفار اور مشرکین مکہ شریف کے، انہوں نے گھات لگا لی تھی ایک جگہ پر کہ جیسے یہاں پر صحابہ اور حضور تشریف لائیں گے ان پر حملہ، حضور کو خبر ملی کہ عمر کھڑے ہو جاؤ، اور مکہ شریف میں جا کے قریشان مکہ، صنادید مکہ سے جا کر کہہ دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ عمرہ کی غرض سے طواف کعبہ کرنے کے لیے حاضر آیا ہے، جنگ میرا مقصد نہیں ہے، اور ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ عمر کی طبیعت میں تھوڑا جلال ہے، جس سفارتی کام کے لیے آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں، ممکن ہے میری طرف سے طبیعت میں جلال ہونے کی وجہ سے کبھی کوئی مطلب کیا ہوا بابا کہ کوئی حضور کو بول دے گا تو فوراً تلوار نکل جائے گی، یہی تو عمر کا مزاج تھا، یہی تو حضرت عمر کا مزاج تھا۔ اور چونکہ یا رسول اللہ آپ کی منشا یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت ہمیں قتل و قتال نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، کعبہ شریف کا طواف کر کے امن و امان کے ساتھ ہم کو گزر جانا ہے، کہ یا رسول اللہ اگر کسی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر بیٹھ جاؤ، پھر اعلان ہوتا ہے عثمان کھڑے ہو جاؤ، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے کہ عثمان یہ ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر، لبیک و صادق یا رسول اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند محبین بھی اندر موجود تھے، خیر خواہ بھی موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو گئے، مکہ شریف میں داخل ہو گئے، اور سرکار حدیبیہ کے مقام پر کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، 1400 صحابہ کرام کی جماعت کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفارت امور انجام دینے کے لیے تشریف لے گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر اور صحابہ قتل و قتال کے لیے حملہ کی غرض سے نہیں آئے، بلکہ ہمارا آنے کا مقصد یہاں پر خانہ کعبہ کا طواف ہے، اس لیے اگر تمہارا کوئی مزاحمت کا ارادہ ہے تو نہ کرو۔ ڈٹ گئے کہ عثمان، محمد اور ان کے صحابہ میں سے کسی کو کعبے کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، البتہ تم آئے ہو، مکہ شریف میں داخل ہوئے ہو، دیکھو سامنے کعبہ ہے، کعبے کا طواف بھی کر لو، حجر اسود کے بوسے بھی لے لو، زمزم شریف سے شہراب بھی ہو جاؤ، صفا اور مروہ کی سعی بھی کر لو، نمازیں بھی ادا کر لو، اور اپنا عمرہ مکمل کر لو، احرام کی حالت میں ہو۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ میں سے اگر کوئی مکہ شریف میں اس حال میں پہنچے کہ کعبہ سامنے، کعبے کے صحن میں کھڑے ہو، اور وہاں سے آپ کو اگر پلٹنا پڑے، حج کا احرام باندھ کے گئے یا عمرے کا احرام باندھ کے گئے، اور اعلان اگر وہاں ہو جائے کہ تم کو، یا کسی طرح علم ہو جائے کہ تم کو یہاں پر طواف
اور ارکان مناسک ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو کیا دل پہ گزرے گی بابا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر روک لیا گیا، تاخیر ہو گئی رسول اللہ تک پہنچنے کی۔ حضور تک یہ خبر کسی نے اڑائی، پہنچا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا ہے۔ کسی نے کانا پھوسی کر دی کہ لگتا ہے کہ عثمان عمرہ کرنے میں مصروف ہو گئے، کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں اور ارکان بھی ادا کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غیب کی خبر دینے والا نبی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے صحابہ سن لو، میرا عثمان اپنے نبی کے بغیر کبھی طواف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت عثمان غنی کی وفا پر مہر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں کہ میرا عثمان میرے بغیر کبھی، عزیزان ملت اسلامیہ اگرچہ اجازت دے چکے تھے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار اور مشرکین سے کہتے ہیں کہ نبی کے بغیر عثمان کعبے کا طواف کرے۔ اعلیٰ حضرت ایسے تھوڑی لکھ گئے بابا، ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، در مصطفیٰ نہیں سراپا مصطفیٰ موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عبادتیں قبولیت کے مقام پر اسی وقت پہنچے گی جب ان عبادتوں پر مصطفیٰ کی مہر وفا لگی ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ میاں ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، خدا ایک ہے، لیکن سنو صوفیہ فرماتے ہیں اگر آمنہ کا لال محمد عربی کہہ دیتا کہ خدا دو ہے تو ہم خدا دو مان لیتے ہیں۔ اللہ، بے شک۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ طواف نہیں کیا، تاخیر ہو گئی پہنچنے میں۔ اب ایک اور خبر پہنچ گئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ منافقین لگے ہوئے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، درخت کے نیچے بیٹھے۔ آپ ذرا سوچے کہ حضرت ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، مولا علی بھی ہے، یہ تین نام ذرا دھیان سے یاد رکھنا۔ کل 1400 کی تعداد، کتنی تعداد ہے؟ مختلف روایتیں 1500 بھی، لیکن 1400 پر سب کا اتفاق ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خبر مل گئی، صحابہ کے چہروں پر جلال کی کیفیت، اللہ کے رسول بھی عالم جلال میں ہے۔ اب کچھ نکات یہاں پر جو ہے اب توجہ سے سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جب تک میرے عثمان کا انتقام نہیں لیا جائے گا، بحیثیت سفیر اس زمانے میں سفیروں پر ہاتھ ڈالنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی سفارت کے فرائض انجام دینے کے لیے گئے تھے، خبر پہنچا دی گئی، افواہ پھیل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کا اعلان کر دیا۔ بیعت رضوان، سبحان اللہ، بقصاص عثمان، بقصاص سیدنا عثمان اور بزبان سید رضوان۔ یہ ہے اصل آج کا عنوان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہیں، حضرت ابو بکر آگے بڑھے، عثمان غنی آگے بڑھے۔ بیعت باع یبیعو سے بیعت۔ اہل عرب کیا کرتے تھے؟ جب کسی چیز کی خرید و فروخت کرتے تھے، کسی چیز کو بیچتے تھے اور خریدتے تھے، تو بھئی بھاؤ تاؤ سب ہونے کے بعد جب فائنل ہو جاتا پیسے، تو آخر میں جانے سے پہلے مصافحہ کرتے تھے، اور یہ مصافحہ کرنا اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ بیعت مکمل ہو گئی۔ یہ ہے بیعت۔ یہ کیا ہے؟ بیعت۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی،
احادیث کی کتابوں میں مختلف قسم کی بیعتوں کا ذکر ہے. یہاں ناموس عثمان، قصاص حضرت عثمان بیعت کا عنوان ہے. حضرت ابو بکر صدیق ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت لیتے. حضور فرماتے ہیں کہ جب تک عثمان کا قصاص نہیں لیا جائے گا ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں. 1400 صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یکے بعد دیگرے یکے بعد دیگرے کتنا وقت لگا. صحابہ بیعت لے رہے ہیں حضور حق کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، فردن فردن تنہا تنہا. اب ذرا انداز دیکھیں آپ، 1600. اب ہمارے یہاں پہ بابا جیسے حضور قائد ملت آگئے سمجھ لو، ہزاروں کا مجموعہ ہے. حضور تاج شریعہ علیہ رحمت تشریف لائے، محدث کبیر آگئے، ہزاروں کا مجموعہ. ممکن نہیں، ممکن نہیں. سبق لے لو. لیکن یہ فردن فردن ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، عنوان کیا ہے؟ حضرت عثمان کی شہادت کا قصاص. نکات ذہن میں رکھے، ذرا میں تفسیر بیان کر رہا ہوں. یعنی حضرت عثمان مصطفیٰ کے مطلوب بھی ہیں اور طالب بھی ہیں. حضرت عثمان آج مصطفیٰ کے مطلوب بھی ہیں اور طالب بھی ہیں، اور صحابہ حضور کے طالب ہیں. سارے صحابہ حضور کے طالب ہیں اور ان کے مطلوب بھی عثمان غنی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیعت لے رہے ہیں، ہٹیں گے نہیں یہاں سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نبی کو اللہ نے عالم ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، لوح محفوظ کا علم جن کے علم کا قطرہ ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. عزیزان ملت اسلامیہ، اخیر میں اعتراض پیدا ہوتا ہے. آپ کے دماغ میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا ہوگا کہ یہ تو صرف افواہ ہے، عثمان غنی کی شہادت نہیں ہوئی تھی. کوئی وہابی پلٹ کر تھانہ بھون والا پوچھ سکتا ہے، دیوبند والا پوچھ سکتا ہے. اللہ اللہ کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے تمہارے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا، یہ کیسا غیب ہے کہ خبر بھی آ گئی یہاں تو بیعت لی جا رہی ہے. اسی حدیث پاک میں جو لب لباب نچوڑ میں سنا رہا ہوں، جواب موجود ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صحابہ 1400 صحابہ کرام جو موجود تھے، فردن فردن سب کی بیعت لی. اور بیعت کس لیے؟ قصاص عثمان. قصاص عثمان، اس جملے کو یاد رکھنا، آگے نکتہ ہے. قصاص عثمان مصطفیٰ کا مطلوب ہے، عثمان مصطفیٰ کا مطلوب ہے. کا قصاص 1400 صحابہ کرام کی بیعت جب مکمل ہوئی، اخیر میں اللہ کے رسول نے اپنے بائیں ہاتھ کو نیچے رکھا، دائنا ہاتھ اٹھایا. ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں، عمر بھی دیکھ رہے ہیں، عثمان بھی دیکھ رہے ہیں، امیر معاویہ بھی موجود تھے. 1400 صحابہ کرام نہ جانے کیسی کیسی اسلام کی، اور حضور کے سارے مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں. آپ سوچے فردن فردن حضور نے اپنا ہاتھ دائنا اور نیچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ رکھا اور اعلان فرمایا کہ یہ میرے عثمان کی بیعت ہے. سبحان اللہ، یہ میرے عثمان کی بیعت ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان کا مقام سمجھے بابا. من تو شدم تو من شدی،
من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید باندزا من دیگرم تو دیگری. حضرت نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اس اپنے ہی دست اطہر کو، ذرا اسے بھی دھیان میں رکھنا، اپنے ہی ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا. انداز دیکھیں بیعت عثمان، اور فرمایا کہ یہ میرے عثمان کی بیعت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آسمان سے زیادہ، سورج سے زیادہ ظاہر اور باہر مسئلہ ہے کہ بیعت زندوں کی لی جاتی ہے، مردوں کی نہیں لی جاتی. لہذا صحابہ جو موجود تھے، حضور نے اشارہ دے دیا، اشارہ دے دیا، اے 1400 فکر مت کرنا، میرا عثمان زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر بیعت کیوں لی؟ جب عثمان زندہ ہے تو بیعت کیوں لی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی کے قتل کی جب افواہ پھیلائی گئی، قصاص پر بیعت کی، قرآن نے اس منظر کو اس طرح سے بیان فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ مومنین سے راضی ہوا. رضی اللہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج بڑا مسئلہ ہے بابا اس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایرانی درود ہے بابا، تخصیص کر دی. کبھی کسی صحابی پر درود نہیں پڑھتے بابا، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو چڑے بابا. آپ سمجھئے جتنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے چڑ ہے بابا، اور تانا کشی کرتے. میرے گھر میں ایک مولائی آیا تھا، اللہ ہدایت دے اس کو. اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ حضرت علی کو علیہ السلام کہہ سکتے کہ نہیں، حضرت امام حسین کو علیہ السلام کہہ سکتے کہ نہیں. اب چلت پھلت مولوی تھوڑی بابا، اعلیٰ حضرت کے کچھار کے ہیں. پلٹ کر میں نے پوچھا کہ نادان پہلے یہ بتا کہ حضرت ابو بکر علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، حضرت عمر علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. حضرت ارے جسے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تمیز نہیں ہے وہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے بات کرے گا. منانم کے دانم بابا بے علم ہے، لیکن بات جب صحابہ کی عظمت کی آئے گی تو انشاءاللہ پھر اعلیٰ حضرت کے کچھار کے شیر ہیں ہم. عزیزان ملت اسلامیہ، نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اب قرآن کا انداز دیکھیں. بیعت کرنے والے 1400 صحابہ کرام، قرآن گواہی دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ لقد رضی اللہ علی المؤمنین. تحقیق کہ اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا. کون مومنین؟ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے، حضرت عمر فاروق بھی ہے، حضرت مولا علی بھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھنا، صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ بریلی کے امام نے ہمیں یہ بریلی کے امام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا طریقہ ہے. امام نے تو اس کی تبلیغ اور تجدید فرمائی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کے قرآن کی سنت ہے. قرآن کہتا ہے رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. تحقیق کہ اللہ راضی ہو گیا مومنین سے. مومنین کون ہے؟ یہ 1400 صحابہ کرام. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے. رضوان من اللہ، اللہ اگر کسی سے راضی ہو جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر حیات ہیں، حضرت عمر حیات ہیں، حدیبیہ کے مقام پر کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ قرآن کا انداز دیکھے، آیت کریمہ کا آغاز دیکھے. اللہ گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے کہ 1400 میں سب سے راضی. سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان سب سے اللہ راضی. ارے کالے کھٹملو، باقی تعداد پہ تو ہم بحث کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن قرآن کی نص ناطق ہے. کم سے کم 1600 ہیں جن میں ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی ہیں. بے شک بے شک. ان کو تو رضی اللہ عنہ کہو. مسلمانوں غور کرو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ابو بکر تو نے بیعت کی میں تجھ سے راضی، عمر تو نے بیعت کی میں تجھ سے راضی، اے علی تو نے بیعت کی میں تجھ سے راضی. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ڈانڈی باز مقررین معاذ اللہ رب العالمین، یہ کالے کالے مقررین جو آج دعویٰ کر رہے ہیں خلافت کے مسئلے کو چھوڑ دیا، ایسے ڈستے بابا کہ ابو بکر کا ایمان، عمر کا ایمان، الیاذ باللہ تفصیل میں نہیں جانا ہے. قرآن کو دیکھیں، اس لیے کہ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے. ہمارا نبی مدینے والا ہے، ہمارا نبی مدینے والا ہے، اور ہمیں جو دین ملا ہے وہ نبی کے در سے ملا ہے. اور حضور نے بتایا ہے زندگی میں کوئی مسئلہ آ جائے تمہارے درمیان قرآن موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لینا، مسئلے کا حل مل جائے گا. قرآن تو کہتا ہے 1600 قطعی بئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین کب اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. سبحان اللہ. کہ 1600 جب تم اپنے نبی سے بیعت کر رہے تھے، اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے کر جب تم بیعت کر رہے تھے، قرآن نے نقشہ کھینچ دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ نبی کے صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے. نبی کے صحابہ کو رضا کا سرٹیفکیٹ، ان کے لیے تو عید رضا ہو گئی بابا. سبحان اللہ. ان کے لیے اسے آیت رضوان بھی کہتے ہیں. اب عیدیں ہم بتاتے ہیں کتنی عیدیں ہیں، اور اللہ کی عید کون سی ہوتی وہ بھی بتاتے ہیں. تو یہ بیعت جو ہے آپ نے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب درخت کے نیچے اے محبوب تیرے صحابہ تیرے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے، اللہ نے اس نقشے کو جو ایک کھینچ دیا، قرآن میں فرمایا ان سب سے میں راضی. سبحان اللہ. اب قرآن کہتا ہے نس ہے بابا. اب یہ ایرانی کہتے ہیں مولائی نام نہاد معاذ اللہ، سنی مولائی نہیں، بریلوی مولائی نہیں، یہ کالے ایرانی مولائی کہتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن معاذ اللہ رب العالمین. ارے حضرت عثمان غنی کے قصاص کی بات ہو رہی ہے. یبایعونک تحت الشجرہ، اور تقیہ بھی نہیں، کیونکہ مدینے والوں میں تقیہ تو ہے ہی نہیں بابا، یہ تو ایران کی پیداوار ہے، یہ ایران کی پیداوار ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقیہ کرنے والے صحابہ پیدا نہیں کیے، تقیہ کرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ان کا مزاج کیا تھا کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار نے دیوانوں کی فوج تیار کی تھی. اب آپ دیکھیں کہ بیعت ہو رہی ہے، بیعت رضوان بقصاص سیدنا عثمان. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے چکے ہیں کہ میرا عثمان زندہ ہے، میرا عثمان زندہ ہے. قرآن نے سورہ فتح میں اسی بیعت کے حوالے سے ایک نقشہ اور کھینچا، ذرا اسے بھی آپ دیکھیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب، یہ 1600 جو قصاص عثمان کے بارے میں تجھ سے بیعت کر رہے تھے، عثمان کی بیعت قصاص کے حوالے سے صحابہ بیعت لے رہے تھے. ابو بکر بھی ہے، عثمان بھی ہے، اور خاص طور سے یاد رکھنا مولا علی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انما یبایعون اللہ. اے محمد، یہ تمہاری بیعت نہیں ہے، یہ میری بیعت ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی نہیں، اللہ فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر. کیا مطلب بابا؟ اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک، اللہ کوئی مجسم چیز نہیں ہے. اللہ کوئی، یہ وہابیوں کے یہاں اللہ کا جسم بھی ہوتا ہے، اللہ اترتا بھی ہے، چڑھتا بھی ہے، اس کے پاؤں بھی ہیں، اس کے ہاتھ بھی ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کا جو عقیدہ ہے، تابعین کا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک، وہ نور ہے. وہ کیا ہے؟ تو قرآن میں ید کا یا اس طرح کے جو کلمات ہیں وہ متشابہات سے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں. جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں. امام مالک فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ید اللہ سے مراد اللہ کا حقیقی ہاتھ نہیں، اللہ کی قدرت. اب قرآن دیکھ کے فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے محبوب، میرے عثمان کے قصاص کے حوالے سے بیعت رضوان تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جن جن نے بیعت لی، میرا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جمع کی ضمیر لائی گئی ہے ید اللہ علی، کہ میرا ہاتھ دست قدرت ان کے ہاتھوں پر. عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ دیکھیں ایک ہاتھ یہ بھی ہے بابا، صحابہ کا ہاتھ، یعنی ابو بکر کے ہاتھ پر اللہ فرماتا ہے ابو بکر تیرے ہاتھ پر میرا ہاتھ، میرا دست قدرت. عمر تیرے ہاتھ پر میرا دست قدرت. میرے مصطفیٰ ہی کا یہ دست مکرم نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب جب تو نے بیعت کی، اپنا ہاتھ دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ چونکہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ کسی سے بیعت براہ راست جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہونا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرے عثمان کے قصاص پر بیعت کرنے والوں، تم پر میرا دست قدرت، تم پر میرا دست قدرت. اب چلے سیدھے جنگ جمل اور جنگ صفین میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی، دو آوازیں ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عثمان داماد مصطفیٰ کا خون ناحق بہایا گیا ہے، جب تک اس کا قصاص نہیں لوں گی کسی کو معاف نہیں کروں گی. اور ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے کہ داماد مصطفیٰ کامل الحیاء والایمان جامع القرآن حضرت عثمان غنی کے خون کا قصاص یہ کوئی معمولی خون نہیں ہے، ان کا قصاص ضروری. بہت اہم نقطے کی طرف جا رہا ہوں بابا. حضور نے بیعت کس لیے لی تھی؟ احساس کے لیے. حضور نے بیعت، اور اس بیعت پر مہر اللہ نے لگا دی ید اللہ فوق ایدیہم. میں ان تماموں سے راضی جو میرے عثمان کے قصاص کے لیے بیعت کر رہے ہیں. ابو بکر تجھ سے بھی راضی، عمر تجھ سے بھی راضی، جتنے 1400 آئے سبوں سے میں راضی ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جب انہیں ظلماً قتل کیا گیا، حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہے قصاص ضروری. اب آپ یہ سوچے کہ جس عثمان کے قتل کی خبر پہنچی تو اس کے قصاص کا مطالبہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. مطالبہ کس کا ہے؟ قصاص بیعت کرو. بیعت کس نے لی ہے؟ اللہ کے. اور اس پر مہر کون لگا رہا ہے؟ تو ابھی قتل نہیں ہوئے ہیں، ابھی قتل نہیں کیے گئے ہیں، تب یہ مقام اور مرتبہ ہے. اگر قتل کیے جاتے تو
حضور نے قصاص، جبکہ حضور کو یقین ہے کہ میرا عثمان زندہ ہے، اب اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے قصاص کو اب آئے۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم اہل سنت الحمدللہ اپنے باپ داداؤں کے جھگڑے، اپنے گھر کے جھگڑے سرے راہ راستے پر لا کے بیان نہیں کرتے۔ ماں باپ کے، دادا دادی کے، یا دادا کے بیٹے کے، باپ کے اگر جھگڑے ہو جائیں تو سرے راہ کر جو ہے ان کا پرچار کرنا، ان کو بیان کرنا، یہ شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ اہل سنت نے کبھی اس کا مزاج نہیں دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو مت چھیڑو۔ لیکن جب ایرانی گھسپیٹیے صحابہ کی عظمت پر حملہ کریں گے، حضرت امیر معاویہ کی عدالت پر حملہ کریں گے، ارے رسول کے کسی بھی صحابی پر حملہ، یہ رسول پر حملہ ہے، یہ ناموس رسالت پر حملہ ہے، یہ مصطفیٰ کی تربیت پر حملہ ہے، یہ مصطفیٰ کی تعلیم پر حملہ ہے، یہ اللہ کے صراط دیے ہوئے صراط مستقیم پر حملہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مزاج دے رہے ہیں کہ جو عثمان کے خلاف، جو عثمان کا دشمن وہ میرا دشمن ہے، جو عثمان کا دشمن وہ میرا دشمن ہے۔ اب ایک قصاص آپ آئیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صحابہ کی جو دو جماعتیں ہوئی تھی، ذرا دھیان سے سننا ہی، ان دونوں کی جنگیں جو ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین، یہ عناد کی جنگ نہیں تھی، یہ عناد کی جنگ، یہ اجتہادی جنگ تھی، اور حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ مقدر تھی۔ تقدیریں دو طرح کی ہوتی ہیں، یاد رکھنا، بعض تقدیریں ام الکتاب میں ہے، وہ ٹلتی نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا یہ تقدیر تھی، یہ تقدیر تھی۔ اب آپ آگے سنو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کہ قصاص عثمان کا پہلے قصاص چاہیے۔ رسول اللہ تو پہلے صحابہ کو تعلیم دے چکے، لہذا حضرت امیر معاویہ کا بھی اجتہاد اپنی جگہ پر درست، اپنی جگہ پر، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد سنے، آپ فرماتے ہیں کہ قصاص عثمان ضروری ہے۔ آپ نے کبھی انکار نہیں کیا، کیسے انکار کرتے ہو؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بابا، رائے میں اختلاف ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قصاص عثمان سے مجھے کوئی اعراض، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ بیٹا خیال رکھنا، داماد مصطفیٰ ہیں، اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، آنچ لگنے نہ پائے، تمہاری پوری ذمہ داری ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قصاص عثمان سے اختلاف نہیں ہے، وہ تو ضروری ہے اور ہو کر رہے گا، لیکن سب سے پہلے اس وقت ضروری ہے خلافت، استحکام خلافت۔ ان کا اجتہاد یہ تھا کہ اس وقت امت کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے اسلام کی حفاظت کے لیے، حنا بندی کے لیے، وہ استحکام خلافت، اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا اپنے اجتہاد میں مصیب تھے، راہ ثواب پر تھے، سا کے ساتھ نہیں، سواد کے ساتھ۔ دو نیکیاں، کتنی نیکیاں؟ دو نیکیاں۔ اور حضرت امیر معاویہ بھی اپنی جگہ پر درست، وہ بھی اجتہاد کر رہے تھے،
وہ بھی کیا کر رہے تھے؟ اور قصاص عثمان کا اجتہاد تو اللہ اللہ، قصاص کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کو تفصیل بتائی عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی، وہ خطا گناہ والی خطا نہیں، وہ خطا جو اجتہاد میں عزیزان ملت اسلامیہ واقع ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ مجتہد اجتہاد کرنے والا جب مصیب ہوتا ہے، مسئلے کی تہ تک صحیح پہنچ جاتا ہے، اسے 2 نیکیاں ہیں، اور اگر کوئی پہنچ نہیں پاتا تو اسے 1 نیکی، وہ غلطی کی نیکی نہیں ہوتی ہے، اس کے اجتہاد کی جو ہے نیکی ملتی ہے، اسے جد و جہد جو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ بہر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے، آپ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قصاص کا مطالبہ کیا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ، تمام صحابہ کرام عادل خارجیوں، قرآن نے جب فرمایا رضی اللہ قد رضی اللہ عن المؤمنین، حضرت علی بھی بیعت کے لیے، حضرت علی بھی بیعت کے لیے وہاں پر کیا تھے؟ موجود تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے قرآن نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اجمالی طور پر، اجماعی طور پر جتنے صحابہ، لیکن یہاں قصاص عثمان کے حوالے سے جتنے تھے ان کا ذکر ہوا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تمام صحابہ سے اور اس قصاص، لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، اور امیر معاویہ تو مجتہد ہے بابا، یہ کیا ہیں؟ مجتہد صحابی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد ہیں، اہل بیت سے ہیں۔ کسی نے آ کے ایک مسئلہ پوچھ لیا، بخاری شریف سنا رہا ہوں آپ کو، کہ حضور وتر کی نماز 3 رکعت وصل کے ساتھ یا فصل کے ساتھ، تینوں ایک ساتھ پڑھنا چاہیے، علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیے، 2 رکعت الگ اور 1 رکعت؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وصل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، 3 رکعتیں ایک ساتھ۔ کہتے ہیں حضور امیر معاویہ کے پاس سے آئے، کہ کیا ہوا؟ کہ وہ تو ایسے نہیں پڑھتے۔ کہ پھر کیسے پڑھتے؟ کہ 2 رکعت الگ اور 1 رکعت الگ۔ ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ 2 رکعت الگ پڑھتے اور 1 رکعت الگ پڑھتے، 2 سلام کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت کا نچوڑ لب لباب ہے کہ دعہو فعنہو مجتہد، کہا معاویہ سے تم نے معاویہ کو دیکھا؟ کہا جی۔ کہا چھوڑ دو، وہ مجتہد ہے، مجتہد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تفصیل میں نے جاتے ہوئے آج بھی دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سنتیں، کبھی آپ نے فصل کے ساتھ جو ہے وتر پڑھی، کبھی آپ نے فصل کے ساتھ پڑھی۔ حضور کی دونوں سنتیں شافعیت کے نام پر زندہ ہے تو کہیں حنفیت کے نام پر زندہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں وتر کی 3 رکعت، اور امام شافعی کے نزدیک وصل بھی ہے اور فصل بھی ہے، وصل بھی ہے اور فصل کرنے میں فضیلت ہے، افضل یہ ہے کہ اس کو علیحدہ پڑھا جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد صحابی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ مجتہد صحابہ میں سے ہے، مکثرین میں سے ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے بیعت رضوان میں مہر لگا دی، اور یہ دلہ یاری معاذ اللہ رب العالمین۔ اچھا ایک بات بتاؤ بابا، حضرت عثمان غنی کی شان کیا ہے؟ صحابہ نے بیعت، حضور نے ایک ہاتھ اپنے ہاتھ کو، اور یہ غدیر میں بابا ایرانیوں کی بابا، ہماری کہاں عید ہے وہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟
آج کل سوشل میڈیا پہ بابا ایک تصویر جو ہے، کچھ سنی لوگ بھی میرے کو تعجب ہوتا ہے، رافضیوں کا جب جواب دیتے ہیں تو ہاتھ کی تصویر سنیوں کے اس میں بھی معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ سچ ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت مولا علی شیر خدا کے دست مکرم کو آپ نے پکڑ کر بلند کیا اور اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا، من کنت مولاہ کہ جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولاہ، میرا یہ علی بھی جو اس کا مولا ہے۔ اعلان برحق ہے۔ ہم مولا علی کی مولایت کو کیسے نہ مانیں؟ ارے حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیا، بخن بخن ہنیئا لک یا علی، اصبحت و امسیت کل مومن و مومنت، ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے آپ قیامت تک کے مولا ہیں، ہم سبوں کے آپ مولا ہیں۔ یہ تو صحابہ ہے، یہ تو صحابہ ہے، آج کا اعلان کیا۔ اچھا یہ جو الفاظ ہیں، مختلف الفاظ ہیں احادیث میں، کہیں بھی خلافت کا تذکرہ نہیں بابا۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ عید غدیر جانتے ہیں کیا بابا؟ شیعہ مذہب کی جتنی کتابیں ہیں، معتمد کتابیں، ان میں لکھتے ہیں عید غدیر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل، عید الضحیٰ سے افضل، عید الفطر سے افضل۔ یہ خدا کی عید نہیں ہے۔ ارے خدا کی عید اگر ہے تو دنیا رافضیت کو چیلنج، میں تو دیتا نہیں بابا کبھی، نہ میرا کام ہے یہ، لیکن کیا کرے فتنے ابل پڑے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ چیلنج ہے کہ قرآن کی 6666 آیتوں میں کہیں بتا دو کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ میری عید ہے۔ 11 روپیہ انعام بڑے پیر کی نسبت سے، لن تفعلوا ولن تفعلوا، قیامت تک نہیں دکھا پاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ ہماری سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ خدا کی عید اور ایک ہے خود کی عید۔ یہ خود کی عید تو ہو سکتی بابا، خدا کی عید نہیں ہو سکتی۔ خدا کی عید کب ہوگی؟ جب قرآن ناطق ہوگا، قرآن گواہی دے گا، قرآن جب بتائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی کی مولائیت سے الحمدللہ نہ ہمیں کل انکار تھا، نہ آج انکار ہے، اور نہ قیامت تک انکار رہے گا۔ ارے مولا علی ہمارے ہیں، ہمارے، بے شک بے شک بے شک، یہ مدینے والے ہیں۔ ذرا اپنے تاریخ کو کھنگال کر دیکھو کہ مولا علی کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے، حسنین کریمین کے ساتھ دغا کرنے والے شیعان علی تھے، کوئی مدینے والا نہیں تھا بابا، کوئی مدینے والا نہیں تھا۔ تو بابا یہ خدا کی عید نہیں ہو سکتی۔ خدا کی عید کیسے ہوگی بابا؟ یہ جو جملہ ہے اس پر، یہ خود کی عید ہے، خدا کی عید نہیں ہے۔ اور عید غدیر منانے کا جو ان کا پس منظر جو ہے، آپ کو معلوم ہے 12 منہ ہے بابا، ایک کو دباؤ تو دوسرا نکل پڑتا ہے، دوسرے کو دباؤ تو تیسرا نکل پڑتا ہے۔ اثنا عشریہ، کوئی کہتا ہے کہ حضرت مولا علی خدا ہے معاذ اللہ رب العالمین، ایک جو ہے گروہ کہتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی سے بھی افضل ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں مگر ہمارے نبی سے افضل نہیں ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے میاں، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پہلے گھر میں جا کے مانڈولی کرو اور پھر میدان میں آنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ذات وہ حضرت ابو بکر، اور میں نے شروع میں بتایا تھا حضور نے جو ترتیب خلافت کی ترتیب جو بتائی،
عید غدیر کا پس منظر کہ عید قربان سے افضل عید، اور یہ خدا کی عید کیسے ہوگی بابا؟ صرف پھکائی کرنے سے، باؤنسر مارنے سے تھوڑی ہوتا ہے بابا، کچھ دینا بھی تو پڑتا ہے۔ حضرت مولا علی کو تو حضور نے پہلے بتا دیا تھا کہ علی محبت میں گمراہ ہونے والے ہیں، صرف بغض و عداوت میں نہیں، ایک گروہ تمہاری محبت میں اتنا آگے بڑھے گا، اتنا آگے بڑھے گا کہ تم کو نہ جانے کیا سے کیا بنا دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عید غدیر نہ صحابہ نے منائی، عید غدیر نے اہل بیت نے منائی، صحابہ کرام تو صحابہ کرام، اب اہل بیت نبوت میں آپ تشریف لائیں کہ حضرت مولا علی شیدر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولائیت کا اعلان کب ہوا ہے بابا؟ 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کا جو آخری اسلام کا جو ہے، حضور کا پہلا فرض اور آخری جو ہے، پہلا اور آخری حج ہے۔ 4 خطبے دیے ہیں، ان میں سے ایک خطبہ غدیر خم، غدیر کے معنی تالاب کے بھی ہوتے ہیں، خم ایک جگہ کا نام ہے، تالاب کے پاس حضور نے، تو یہ اچانک کیا ایسے ہی اعلان کر دیا تھا حضور نے؟ نہ، یہ بھی کوئی اتفاقی چیز نہیں تھی، یہ بھی کوئی اتفاقی چیز نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 رمضان کو یمن کی طرف ابو بریدہ اسلمی اور چند صحابہ کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں، ان کے ماتحت خمس جمع کرنے کے لیے اور کچھ مال غنیمت جو ہے کے حوالے سے یمن میں بھیجا تھا۔ اور حضور کا چونکہ پہلا اور آخری حج فرض تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ علی مل لینا۔ حضرت علی گئے اور حج میں واپس شریک بھی ہوئے، لیکن دوران راستے میں اس مال کو لے کر، بیت المال کا جو مسئلہ تھا، خمس کا جو مسئلہ، حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بعض صحابہ کا اختلاف ہو گیا، اور وہ اختلاف شرعی تھا۔ صحابہ کے اندر جو ہے دشمنی اور یہ عداوتیں تھی نہیں بابا، اور جو بولتا ہے نا کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے کڑتے تھے، چڑتے تھے، عداوت تھی، تو وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، تمام صحابہ آپس میں رحم دل ہیں، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے نزعنا ما فی صدورہم او ما فی قلوبہم کما فی التفاسیر۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں جو آپس میں کدورت اسلام سے پہلے تھی، ہم نے ان کو نکال دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت مولا علی کے معاملے میں حضرت ابو بریدہ اسلمی اور بعض صحابہ کو اختلاف ہوا، اور حج کے موقع پر غدیر خم کے جگہ پر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت ابو بریدہ اسلمی نے شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کے ساتھ جو ناراضگی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پہلے سن لیا، اور سننے کے بعد مولا علی کو قریب بلایا، ہاتھ پکڑا، اعلان کر دیا میرے صحابہ سن لو، اس مسئلے میں، جس مسئلے میں تمہارا اختلاف ہوا، میرا علی حق پر ہے، اور سنو دوسرا اعلان، من کنت مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مولا علی کی خلافت کا اعلان نہیں ہو رہا، بلکہ بعض صحابہ کو جو مسئلے میں اختلاف تھا، حضور اس مسئلے کا حل دے رہے ہیں۔ لیکن ایران پہنچتے پہنچتے بات بدل گئی بابا، ایران پہنچتے پہنچتے بات بدل گئی، اور خلافت خلیفہ بلا فصل کا جو ہے انہوں نے ماد اللہ رب العالمین کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر ان کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نہیں، اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، ہم حضرت ابو بکر کو اسلام کا پہلا خلیفہ اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ تو بات کہیں چلی تھی، اور انہوں نے لے جا کر جو ہے خلافت پر اس کو کیا کر دیا، چسپا کر دیا، اور اسے عید غدیر کا نام دے دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا کسی مسئلے پر، حضور نے وہاں پر اس
شبہ کو دور کرنے کے لیے اعلان کر دیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ابا وزرا آیت رضا کی طرف آئیے. حضور نے اپنے بائیں ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا، اور اس پر اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. جتنے صحابہ محبوب تیرے ہاتھوں پر بیعت کرتے رہے ان تماموں کے ہاتھوں پر میرا دست قدرت ہے، میرا دست قدرت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بقول تمہارے اگر حضور نے ہاتھ پکڑ کر اعلان کر دیا تھا، حالانکہ وہ اعلان کوئی اور تھا، میں ان کے مکتب فقہ میں معارضہ قائم کر رہا ہوں، تو اب بابا ہونا یہ چاہیے کہ ان سے مطالبہ کیا جائے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن کہ اللہ کے رسول نے بیعت قصاص لی، اور اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ یہ میرا بایاں ہاتھ میرے عثمان کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہونا چاہیے کہ حضرت فتح مکہ سے پہلے 2 سال پہلے حدیبیہ میں بیعت رضوان کے موقع پر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا، اسے تو عید عثمان قرار دینا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں مناتے بابا، اور ان سے پوچھو نا بابا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو حضور کے داماد ہیں نا بابا، اور اس پر تو اتفاق ہے کہ حضرت آدم تا عیسیٰ ہمارے نبی تک کوئی بھی امت میں، کسی نبی کی امت میں ایسا جلیل القدر نصیب والا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے حجلے اور عروج میں یکی بعد دیگرے کسی نبی کی 2 شہزادیاں. آپ ذو نورین بھی ہیں، 2 نور والے بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے آپ کے 2 شہزادیاں حضرت رقیہ اور ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم کو، بلکہ ام کلثوم کا جب انتقال ہوا تو حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی یہ کے بعد دیگرے میرے عثمان کے عقد میں دے دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذوالبشارتین بھی ہے، بیر روما خرید لیا، بیر روما خرید لیا، جنت کے حقدار بن گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عثمان تم نے جنت کا سودا کر لیا ہے. اور مسجد نبوی کی توسیع کے لیے حضور نے اعلان فرما دیا کہ اب کون مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر جو ہے وقف کرے گا؟ اللہ. پہلی زمین حضرت ابوبکر صدیق کی، پہلی زمین حضرت ابوبکر صدیق کی، اور اس مسجد نبوی کا معزن بھی حضرت ابوبکر صدیق کا جو ہے خرید کر آزاد کیا ہوا. اب یہ توسیع کے لیے جس نے زمین پیش کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کو دوسری بشارت دی کہ اے عثمان تم نے جنت کو خرید لیا ہے، اسی لیے آپ کو ذوالبشارتین بھی کہا جاتا ہے. 2 بشارتیں بارگاہ مصطفیٰ سے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذوالہجرتین بھی کہا جاتا ہے. 2 مرتبہ آپ نے ہجرت فرمائی. پہلی ہجرت 15 صحابہ جن میں حضرت عثمان غنی رقیہ، حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف. حضرت عثمان غنی جب ایمان لائے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر آپ کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے. حبشہ کی طرف خاندان کے افراد اور چچا وغیرہ اور دیگر اہل خانہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے. آپ کو خبر ہے یہ چٹائی میں آپ کو لپیٹ کر باندھ دیا جاتا تھا اور آگ لگا دی جاتی تھی، دھواں چھوڑا جاتا تھا ایک طرف سے. انتہا کر دی. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اے عثمان ہجرت کرو، ہجرت کا حکم آ چکا ہے. پہلی جو صحابہ کی ہجرت ہے وہ ہجرت حبشہ، ایتھوپیا آج کا
ایتھوپیا، نصرانیوں کی حکومت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ بعد میں نجاشی ایمان لا چکا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے عثمان نے جو ہجرت کی ہے وہ ہجرت نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہے، نبی حضرت لوط علیہ السلام کے مشابہ ہے، کہ راہ خدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور اپنے شہزادے کے ساتھ پہلی ہجرت مکہ المکرمہ کی طرف فرمائی۔ اسی لیے آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، ذو البشارتین بھی کہا جاتا ہے، اور ذو الشہادتین بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں آپ موجود نہیں تھے، جنگ بدر میں آپ موجود نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے، اللہ کے رسول نے، چونکہ آپ کی شہزادی، آپ کی اہلیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت علیل تھی، تیماداری کی وجہ سے حضور نے حکم دیا تھا کہ تم مدینے میں ہی، تو اسلام کی جو پہلی جنگ ہے حضرت عثمان غنی اس میں شریک نہیں ہو، لیکن حضور نے ان کو بشارت دے دی پورا حصہ مال غنیمت کا، اور جو ثواب یعنی بدریوں میں آپ کو شامل کر دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے بابا کسی کے پاس پاور ہے آج؟ حضور کا اختیار دیکھیے، پورا ثواب۔ اور بدری جانتے ہیں، بدری صحابہ تو درکنار، بہت بڑی بات ہے۔ جنگ بدر میں جو فرشتے اترے تھے وہ فرشتے تمام فرشتوں میں افضل ہیں۔ جنگ بدر میں جو فرشتے اترے تھے تمام فرشتوں میں وہ افضل ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں موجود نہیں، لیکن حضور نے جنگ بدریوں میں آپ کو شامل فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت رضوان میں حضرت عثمان غنی جو بیعت کے ہونی کے لیے تھی موجود نہیں تھے، لیکن ان کو شامل فرمایا۔ اور رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے پورا نقشہ بتا دیا تھا، جگہ بھی متعین فرما دی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر وہ کون سے اسباب اور وجوہات جن کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی؟ وہ بھی ابن سبا، عبداللہ ابن سبا، یہودی تھا بابا، یمن کا باشندہ، اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر جل بھن گیا، کہا میدان کارزار میں ان سے لڑ نہیں سکتے، میدان کارزار میں ان سے لڑنا مسلمانوں سے اب ممکن، سپر پاور بن چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی 12 سالہ تقریباً جو ہے آپ کی کچھ 12 دن کم خلافت کے ایام آپ کے، آپ کو خبر ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ آج سکندر کو تو سب جانتے بابا، سکندر رومی کو اسکول کالج کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کتنی تیزی کے ساتھ، آپ سوچے سامان حرب و ضرب کی قلت ہے، مادی اسباب جو ہے وسائل موجود نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، ان کا خلوص تھا، ان کی للہیت تھی کہ اسلام جو ہے راتوں رات کہاں سے کہاں سمندروں کے پار پہنچ چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اپنے آپ میں سپر پاور، یہودی جل بن گئے تھے کہ نا اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا آسان نہیں۔ ابن سبا یہودی نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا اور صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گیا، گھس گیا اندر، کبھی مدینے میں کبھی یمن میں بہت ہی مخلص بن کر، عبادت گزار بن کر، صالح بن کر، ناصح بن کر، اور تسبیح اور تحلیل جو ہے پڑھتے پڑھتے لوگوں میں کھلتا رہا، اور اندر اندر اسلام کو جو ہے کھوکھلا کرنے کی سازشیں کرتا رہا۔ اس نے کئی علاقوں کا جو ہے دورہ بھی کیا، ملک شام بھی گیا، عراق بھی گیا، اور اپنے اندر جو ہے نئے نئے اسلام میں جو لوگ داخل ہو رہے تھے ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات۔ 6 برس حضرت عثمان غنی کے خلافت کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزرے۔
6 برس کے بعد یہ ابن سبا پورا گھوم رہا تھا. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے جو ہے حضرت عثمان غنی اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے جو اس نے سازشیں، اس کا پلان تھا، کیا کیا اس نے بابا؟ پہلے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ یہ خلافت کے حقدار تو زیادہ نبی کے گھر والے ہیں، حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے اندر اندر. اب یہ فکر اس وقت کہاں پر ہے آپ جانتے ہیں. اس نے جو ایک شوشہ چھوڑا، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہ خلافت کے زیادہ حقدار مولا علی ہیں، کہ وہ رسول اللہ کے وصی بھی ہیں، وہ رسول اللہ کے ابن سبا نے جو ہے ہاں. اس کے بعد ارے عثمان غنی کے ہاتھ میں دیکھو نا بابا، مال و دولت سپر پاور بن چکا ہے. ویسے بھی آپ غنی تھے، بہت پیسے والے تھے بابا، اور مال غنیمت پیسہ بہت اڑا رہے. حساب کتاب یہ شوشے اللہ اکبر، اور اپنے رشتہ داروں کو پیسہ بہت دیتے ہیں، اپنے خیش و اقارب کو بہت تحفے تحائف، بڑے بڑے تب پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. پھر کہ آپ کے عہدے خلافت میں جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں ان میں تقریباً بڑے عہدوں پر انہوں نے اپنے آدمی بھر دیے ہیں، اقربا پروری اور بڑے بڑے عہدوں پر. اور بعض جگہ پر تو ہے نوجوانوں کو جو ہے 18 سال کے 20 سال کے نوجوانوں کو بڑے منصب جو ہے اپنے اقتدار کو سنبھالنے کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک شوشہ یہ چھوڑا کہ اس مرتبہ فلاں مرتبہ حج میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، اور فلاں مقام پر عرفات کے میدان میں نمازوں کو اللہ کے رسول نے تو جمع کیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی نے نماز کو جمع نہیں کیا، سنت رسول کی مخالفت کرنے لگ گئے ہیں. اب یہ پیسے اور دولت کے ریل پیل میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ رسول اللہ کے سنتوں کی برملا مخالفت کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شوشے عبداللہ ابن سبا نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر، ان کے کارہائے خلافت پر جو ہے حملہ شروع کرنا کر دیا. معزز سامعین کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملتی ہے آپ کے عمائدین کی وجہ کے ذریعے، اقربا کی وجہ سے، آپ نے سبوں کو بلوایا اور حج کے موقع پر آپ نے ایک بلیغ خطبہ دیا. بلکہ یہاں تک کہ ایک جو اعتراض آپ پر کیا گیا تھا، آپ نے تمام سوالات، اس کے علاوہ اور بھی کئی سوالات تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ابن سبا جو ساتھ کا یہودی ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی صفوں میں گھس گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب میدان کارزار میں مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہم یہودیوں کی ساکھ کو مسلمانوں نے ختم کر دیا ہے. ان سے اگر انتقام لینا ہے تو ان کی صفوں میں بیٹھنا پڑے گا، ان کے صفوں میں گھسنا پڑے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، بڑا پلان تیار کیا، اور ہر جگہ اس نے کہیں نہ کہیں جو ہے اپنے حواری تیار کر لیے. اخیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت جو ہے مصر، ملک شام اور عراق، انہی کو بلوائی کہا جاتا ہے، بغاوت کی. سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں چند افراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ابن سراح کو آپ نے جو مصر کا حاکم گورنر بنایا ہے، اس کے خلاف یہ شکایتیں ہیں، ان کو عہدے سے ہٹا دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، آگاہ کیا کہ تمہارے بارے میں شکایتیں آئی ہے، اپنے معاملات درست کر لو، اپنے معاملات درست کر لو. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو ہے عہدے سے اٹھانے کا. معزز سامعین کرام، اخیر میں چند جو ہے افراد پھر واپس جو ہے چند مہینوں کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں مصر سے تشریف لائے. تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، مشہور قول کے مطابق 700 افراد تھے. حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آ کے شکایت پیش کی کہ حضرت عثمان غنی اپنے حاکموں اور مقرر کردہ حاکموں پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، اب آپ ہی کچھ کریں. حضرت مولا علی اٹھے، ان کو ساتھ میں لے کر گئے، ساتھ میں حضرت محمد بن مسلمہ بھی تھے، اور حضرت عثمان غنی سے آپ نے گفت و شنید کی.
کہا حضور یہ اے رسول اللہ کے خلیفہ یہ آئے ہیں کہ ٹھیک ہے علی اگر ایسی بات ہے تو ان سے کہو کہ تم ہی کسی حاکم کو کیا کر لو مقرر کر لو میں اس کے بارے میں وثیقہ لکھ دیتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا جو ہے نیا حاکم مقرر کر دیا گیا عزیزان ملت اسلامیہ الغرض حضرت عثمان غنی اور مسلمانوں کی خلافت اور ان کے اتحاد کو تار تار کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی نام آتا ہے قرائن جو ملتے ہیں وہ عبداللہ ابن سبا یہودی کے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے خلافت کہ تم یا تو خلافت واپس کر دو ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے جو بلوائی آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو ہے انہوں نے روایت 40 49 اور ایک روایت میں 80 دنوں کا بھی تذکرہ ہے مشہور روایت 40 کی ہے کہ 40 دنوں تک جو ایک گھیراؤ کیا عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے سکوت اختیار کیا خاموشی اختیار کی آج رافضی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کہاں گئے تھے سپر پاور ملک سپر پاور حکومت حضرت عثمان غنی کی اعتراض کرتے ہیں کہ مدینے میں صحابہ کہاں گئے تھے سنو مسلمانوں حضرت مولا علی شیر خدا حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عباس کئی جلیل القدر صحابہ کرام یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے پاس جاتے رہے کہ اے رسول اللہ کے سچے خلیفہ اشارہ کر دیجئے ایک اشارہ ملے گا ان بلوائیوں کی بوٹیاں کر دیں گے ہم رسول اللہ کی بارگاہ کی تربیت یافتہ ہے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی اے نبی کے صحابہ اے میرے جانثاروں تمہاری وفا پر حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ تمہاری وفا پر مجھے اعتراض نہیں ہے مجھے احترام ہے تو شہر مصطفیٰ کا احترام ہے میں نہیں چاہتا کیونکہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا ہے کہ جس طرح سے مکہ حرم ہے مدینہ میرا حرم ہے اور یہاں پر خون اور کیس قتال روا نہیں ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنتیں برستی ہے جو مدینے میں جو ہے قتل و قتال یا اس کی حرمت کو جو پامال کرے گا ایک تو وجہ یہ تھی ایک وجہ ایک تھی اور دوسری وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا تھا یا عثمان ان اللہ مقسموں کا قمیصا اللہ تجھے ایک خلافت کی قمیص عطا کرنے والا ہے فَإِنْ عَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ اگر منافقین جب تجھ سے اس کے اتارنے کا مطالبہ کرے حضور فرماتے لا تخلع کہ عثمان خلافت کو کسی کے حوالے مت کرنا البتہ تم صبر کرنا امتحان دینا اور تمہارا امتحان دیکھنے میں آؤں گا اور حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہے 18 تاریخ ہے 19 تاریخ کو حضرت مولا علی کی خلافت کا آغاز ہوا بیعت لینا شروع کر دی سنے اہل سنت کے معتمد قول کے مطابق حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن 18 ہے 12 نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 12 ایام تشریق میں سے ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا روزہ رکھنا حرام ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے ہیں روزے کی حالت میں تھے کس حالت میں تھے روزے کی حالت میں تھے اور بھی دلائل اس کے موجود ہے ٹائم بہت گزر چکا ہے میں بہت اختصار کے ساتھ نچوڑ پیش کر رہا ہوں
یہ صحابہ کے اور یہ میں بتایا باپ داداؤں کے جھگڑے، لیکن آج سوشل میڈیا پر جو ہے کالا ناگ اور آستین کے سانپ، عزیزان ملت اسلام، یا اللہ تعالیٰ ہمارے جان مال اور ہمارے بچوں کی یہ ان کالے ناگوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ عزیزان ملت اسلام، یا حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ارے یہ نبی کے پروردہ ہیں، ارے نبی کے صحابہ پر بھونکنے والے رافضی کتوں سنو، حضرت عثمان نے روکا تھا اور حضور نے منع کیا تھا، ورنہ صحابہ تو تیار تھے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، خلافت چھوڑنا نہیں، تمہارا حق ہوگا۔ اس سے بھی پتا چلا کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی نے اتمام حجت بھی کی کربلا، اور حضرت عثمان غنی بہت ساری سیملر چیزیں آپ کو ملے گی، یہ میں نچوڑ خلاصہ بتا رہا ہوں۔ شہادت سے پہلے آپ چھت پر چڑھ گئے تھے، اور جتنے بلوائی تھے ہزاروں کی تعداد میں، پانی بھی بند 40 دنوں تک، 40 دنوں تک پانی بھی بند۔ ایک اشارہ کرتے، مدینے کا احترام ہے بابا۔ ارے آج بھی کتنے سنی صحیح العقیدہ بریلوی مسلمان ماشاءاللہ مدینے میں جاتے تو کتنا احترام کرتے بابا، کیسے کیسے عاشق ہے، دیوانے ہیں، ہے نا؟ اور یہ تو امیر المومنین ہے بھائی، رسول اللہ کے شاگرد خاص، مرید خاص، ان کو کتنا ادب مدینے کی سرزمین کا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پانی، عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا بروایت عصر کی نماز، آپ کی شہادت کا وقت، بروایت جمعہ کی وقت کا نماز کا وقت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ، اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینے میں بھوچال مچ گیا تھا بابا، بے سکنی، اور جب ان کا گھیراؤ کیا گیا تھا سارے صحابہ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ عثمان نے خلیفہ رسول کے حکم نے ہمیں دست و پاک ہمارا پابند کر کے رکھ دیا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی بہت مطمئن تھے بابا۔ آپ کو خبر ہے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ صحابہ کے دلوں پر سکینہ نازل فرماتا ہے، ایسا اطمینان، اس پر باقاعدہ محققین نے لکھا ہے کہ اس عالم بے چینی میں قتل و قتال اپنی شہادت کے وقت کو جانتے ہیں، حالات کو جانتے ہیں، حضور نے پورا نقشہ بتا دیا ہے، لیکن ایسا سکون اور ایسا اطمینان، لیکن تمام حجت کے لیے اوپر چڑھے اور بتایا کہ بلوائیوں بتاؤ کہ تم عثمان کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو، میں شہر رسول کی حرمت کی خاطر خاموش ہوں، بتاؤ عثمان کون ہے؟ جب مدینے میں پانی کی ضرورت تھی، قطرے قطرے کے لیے ترس رہے تھے، تو کیا میں نے بیرے روما خرید کے آزاد نہیں دیا تھا؟ کیا رسول اللہ نے مجھے جنت کی اس وقت بشارت نہیں دی تھی؟ کر دی تھی۔ علیہ سے چھٹے تھے بابا، سن بھی رہے دیکھ بھی رہے، ختم اللہ، مہر لگ گئی ہے۔ پھر آپ نے اپنے حوالے سے فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر جب چڑھے تھے، کیا اس وقت سرکار نے نہیں فرمایا تھا کہ اے احد اسکن خاموش ہو جا، تجھ پر ایک صدیق ہے، نبی ہے اور 2 شہید ہے، کیا ان 2 شہیدوں میں میں ایک شہید نہیں؟ کہ یہ حدیث بھی ہم نے سنی ہے کہ وہ آپ ہی کے بارے میں ہے اور آپ تھے۔ فرماتے الحمدللہ میں نے اتمام حجت کر دی۔ پھر فرماتے ہیں عبداللہ سنو، مجھے اب کسی چیز کا غم یا کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے۔ پانی 40 دنوں سے انہوں نے پانی بند کیا، جانتے ہو رات کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کا جو مقدس کاشانہ ہے وہاں اوپر تاق تھا، کہتے اس تاق میں میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے عثمان، کیا ظالموں نے تم پر پانی کو بند کر دیا ہے؟ سیراب ہونا چاہتے ہو؟ حضور نے ڈول چھوڑ دی، پانی پیا اور اتنا سیراب ہوا، اتنا سیراب ہوا
افطاری کے بعد عالم خواب کی بات بتا رہے کہ اس کی ٹھنڈک اپنے کلیجے میں اس وقت بھی محسوس کر رہا ہوں، اس وقت بھی میں کلیجے میں اس کی ٹھنڈک کو محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ عثمان اگر تو چاہے نصرت علیہم ان شئت نصرت علیہم، اگر تو چاہے تو جتنے بلوائی آئے ہیں تمہارا نبی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، تم کو ان تماموں پر نصرت دی جائے گی، یا اگر تو چاہے تو میرے ساتھ کل کی افطار کر لے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اے عبداللہ مدینے والوں کو بعد میں بتا دینا کہ مجھے اپنے رسول کے ساتھ افطار کرنا اس سے زیادہ پسند ہے۔ پھر دوسرے دن خواب دیکھا، حضرت عثمان غنی فرماتے اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی ساتھ میں ہیں۔ کہتے ہیں بھائی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بھائی عثمان افطار ہمارے ساتھ ہوگی، افطار ہمارے ساتھ ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے بالکل کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ حضور بھی تشریف لائے اور شیخین بھی آئے ہیں، آپ نے غسل فرمایا اور پائجامہ پہنا۔ محققین لکھتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ آپ نے پائجامہ پہنا تھا، رسول اللہ سے پائجامہ شریف خریدنا ثابت ہے، پہننا ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائجامہ شریف اس دن پہنا، بہترین لباس پہن کے قرآن کی تلاوت میں بیٹھ گئے۔ فرماتے تین چیزیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ عثمان غنی فرماتے مجھے تین چیزیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین وہ کون سی؟ کہتے بھوکے کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا اور بے لباس کو بالباس، اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں تو اس کے لیے کپڑے دینا، اس کا انتظام کرنا، اور تیسری چیز بتاتے ہیں کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تین چیزیں، سنت رسول کی پابندی۔ بس 5 منٹ۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر ایک خاص جگہ تھی جہاں پر آپ نے وضو کی اور مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ تھے، کہ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں وضو کرنا اور اسی جگہ، کہتے ایک مرتبہ رسول اللہ کو میں نے یہاں پر وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، کہ مسکرائے، کہ مجھے نہیں معلوم، کہ رسول اللہ بھی مسکرائے تھے، کہ رسول اللہ بھی مسکرائے تھے۔ تو کہتے میں یہاں پر کبھی کبھی بیٹھ کر اسی سنت کی میں جو ہے ادائیگی، حضور کی سنت کی پیروی کرتا ہوں، اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کیوں مسکرائے تھے، لیکن عثمان غنی فرماتے میں نے دیکھا تھا رسول اللہ کو مسکراتے ہوئے، کہ جب بھی یہاں وضو کرتا ہوں میں مسکراتا ہوں، میں جب بھی وضو کرتا ہوں سنت رسول کے آپ اتنے پابند تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، آپ امتحان میں کامیاب رہے۔ رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان خلافت کو تجھ سے مطالبہ کیا جائے گا، اتارنا نہیں، وہ خلافت تیرا حق ہے، وہ تیری شرافت ہے، اور اللہ کی طرف سے تجھے وہ مرتبہ اور مقام دیا جائے گا، صبر کرنا اور ان کے ساتھ مزاحمت نہ کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا پوری دنیا میں ایک مثال پیش کرو جو سپر پاور ہو، اگر ایک اشارہ کر دے تو یہ بلوائی چند ہزار تھے، مدینے میں 700 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، بابا فوراً ٹوٹ پڑتے، گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا لگا دیا تھا، اور تو آپ خلاف خلیفہ رسول کا حکم تھا۔ اس لیے ایرانیوں یہ مت کہنا کہ صحابہ کہاں گئے تھے، ارے صحابہ وہی تھے، اور جائیں گے کہ بابا کدھر جائیں گے صحابہ؟ بابا جب دیکھو صحابہ پہ بھوکتے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تلاوت کرتے کرتے
ظالموں نے آپ پر حملہ کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جمعہ کا دن ہے اور مشہور قول کے مطابق، اہل سنت کے معتمد قول کے مطابق. یہ سوشل میڈیا پر ابھی جو بابا یہ لوگ جو ہے اسے ڈستے رہتے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا بابا، ابھی ہمارے لوگوں کیا ہو گیا بابا کہ ہم سنی، ہمارا گھرانہ سنی، آبا اجداد سنی بابا. اب یہ مولوی صاحب جو ہیں، مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، سبقت لسانی ہو گئی. سبقت لسانی بالکل آپ نے صحیح کہا بابا. جتنے حسینی ہوتے ہیں وہ جعفری یا جو ہے کاظمی سادات ہی ہوتے ہیں. جعفری یا ہم لوگ بھی امام موسیٰ کاظم ہی کی اولاد میں، امام جعفر صادق کی اولاد میں اوپر جاتے ہیں. تو کبھی بھی جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ رافضیوں کنفیوز کر رہے بابا. امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، غوث پاک، غریب نواز، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم سرکار، تاج الشریعہ. ارے بابا اسلام کی اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو چھوڑ کر جو مدینے والے ہیں اور مدینے والے کے سچے پکے غلام ہیں، ارے کون سا دین اور سنیت لینے کے لیے ان شیعوں کے پاس جا رہے ہو بابا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے طفیل ہم تماموں کی مغفرت فرمائے. حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیٹمنٹ ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت آپ کا قتل اسلام کا سب سے پہلا اور بڑا فتنہ ہے، اور سب سے آخری فتنہ جو ہوگا کون سا ہوگا؟ دجال کا فتنہ ہوگا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے قاتلین اور ان کے قتل سے خوش ہونے والے دجال کے گروہ میں جا کے کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے. تو یہ کون کس میں شامل ہونے والا ہے بابا، اس کا اندازہ لگا لو بابا، ہے نا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی. چند حالات میں نے عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے اجمالاً بیان کی. اللہ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، توشے آخرت بنائے. ومالن البلاء.